اصل عبادت جو ہے وہ جہاد میں ہی ہے، اصل تلاوت قرآن کی جہاد میں ہی ہے، اصل کھانا جو ہے وہ جہاد میں ہی ہے۔ یہ جو ہم بیٹھ کے اپنے گھروں میں، اپنی دعوتوں میں، اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں، یہ کھانے مقبول نہیں ہیں۔ مقبول کھانا وہی ہے جو جہاد کے میدان میں کھایا جاتا ہے۔ آج بھی کچھ کافر یہودی اور عیسائی یہ دبی دبی زبان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ہماری مدد چھوڑ چکے ہیں، کہ ہمارے بہترین ٹینک جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے بہترین ڈرون جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ بظاہر ان کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس جو ہمارے پاس ہے۔ اتنی شہادتوں کے باوجود ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں آ رہی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں اس یہودی مملکت کی تباہی چاہیے، اس کا خاتمہ چاہیے۔ یہ ناجائز بچہ ہے امریکہ برطانیہ کا اور کافروں کا۔ اس کو ہم نے اکھاڑ پھینکنا ہے اور فلسطین کی مقدس سرزمین کو پاک اور صاف کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور تلوار جو ہے ابو جہل کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہی، کیونکہ کمانڈر ان چیف آپ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ جان لیں کہ وہی تلوار جس کا نام ذوالفقار رکھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے مارکے میں یہودیوں کے خلاف جو جنگ ہو رہی تھی اس میں حضرت علی کو دی۔ فرمایا جاؤ میری تلوار لے کے جاؤ اور مرہب کا خاتمہ کرو، جو بہت بڑا یہودی اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ
فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين لن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اسلام کی تاریخ جہاد سے بھری ہوئی ہے. جب مسلمان جہاد چھوڑ دیں گے تو ان کی حالت بھیڑ بکریوں سے بھی بدتر ہو جائے گی. کیونکہ جہاد کرنے سے مسلمان کو دو زندگیاں ملتی. ایک تو وہ زندگی ہے جو دنیا میں وہ گزار رہا تھا، اور ایک وہ اعلیٰ زندگی ہے جو شہادت کی. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اللہ کے پاس وہ رزق کھاتے ہیں. اس زندگی سے شہادت کی زندگی اعلیٰ. پھر اگر اللہ نے اس دنیا میں رکھنا ہے جہاد کے بعد تو غازی بن کر رہیں گے، اور یہ بھی ایک اعلیٰ زندگی ہے. کیونکہ غازی ہر وقت جہاد کے لیے سوچتا رہتا ہے کہ آئندہ جہاد کب آئے گا اور میں اس میں شریک ہوں گا. یہ ایسی ہے جیسے ایک مسلمان مومن جو ہے وہ نماز کے بارے میں سوچتا ہے کہ ایک نماز ادا کر لی، پھر اس کا دل نماز کے لیے اٹکا رہتا ہے، مسجد کی طرف اٹکا رہتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ لی ہے، اب ظہر کی نماز پڑھنی ہے. اس طرح کا مسلمان جو ہے وہ کامیاب نمازی ہوتا ہے. کیونکہ مساجد جو ہیں وہ مسلمانوں کے لیے راحت کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مساجد کو کعبۃ اللہ کی جگہ پر بنایا ہے
کہ جیسے لوگ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح دنیا میں جہاں کہیں بھی مسجد بنائی جاتی ہے وہاں کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے وہ غازی جو ہے وہ جہاد کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ آئندہ جہاد میں انشاءاللہ العزیز مجھے شہادت مل جائے گی، کیونکہ شہادت کا درجہ جو ہے وہ سب سے زیادہ بلند ہے۔ جو قومیں شہادت کا یقین رکھتی ہیں یعنی مسلم امہ، ایسی امت کو نیچا نہیں دکھایا جا سکتا۔ وہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے باعزت زندگی گزارتے ہیں، اور ان کا رعب اور دبدبہ پوری دنیا کے کفار پر رہتا ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہی فرمایا گیا کہ میرا دشمن جو ہے وہ 1 مہینے کی مسافت پر ہوگا تو وہ مجھ سے ڈرے گا۔ تو اس لیے مسلمان جو ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتے ہوں گے، جو جہاد کرتے ہوں گے، ان سے کافر جہاں کہیں بھی ہوگا وہ ڈرے گا۔ رات کو اس کو خواب میں بھی مسلمان نظر آئیں گے۔ تو جہاد کی زندگی جو ہے وہ بڑی اعلیٰ ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے مسلمان آئے تو وہ پوری زندگی جو ہے وہ جہاد کی زندگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب جو ہیں وہ جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، کیونکہ اللہ نے اجازت دے دی تھی کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ اجازت دے دی گئی ہے، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا۔ 13 سال مکی زندگی میں مسلمانوں نے ظلم سہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنی تکلیفیں آئیں، اتنی جملہ انبیاء پر تکلیفیں نہیں آئیں جتنی مجھ اکیلے پر آئیں۔ تو یہ ہے اصل وہ زندگی جو سنت نبوی سے ہمیں ملتی ہے۔ کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا غلبہ جو ہے وہ ضرور کرے گا، کیونکہ وہ اس پر قادر ہے اور وہ مدد کرے گا اللہ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین، کہ کم تعداد میں مسلمان جو ہیں کثیر تعداد کے کافروں پر غالب آ جائیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جس نے جہاد چھوڑا وہ بزدلی کی زندگی جیتے جیتے بزدلی کی موت مر گیا۔
اس لیے ہمیں یہ سوچنا ہے ایز اے مسلم امہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اللہ کی بات کو ماننا ہے، اس کے رسول کی بات کو ماننا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے، یا اپنی بنائی ہوئی زندگی پر چلنا ہے جو ہمارا اپنا نفس ہمیں کہتا ہے کہ ایسے چلیں ایسے چلیں ایسے چلیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب مدینہ منورہ میں مسلمان آئے تو کافر چین سے نہیں بیٹھے۔ کافروں نے ابو سفیان کی معیت میں، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی معیت میں ایک تجارتی قافلہ جو ہے وہ بھیجا اور یہ اعلان کیا کہ اس کی جتنی آمدن ہوگی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ اسلحہ خریدا جائے گا اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو جب وہ قافلہ تجارت کر کے واپس آ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام کو تیار کیا کہ اس پر شب خون مار کر اس قافلے کی ساری دولت جو ہے وہ لوٹ لی جائے مال غنیمت کے طور پر، تاکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے کافر جو ہیں وہ اسلحہ نہ خرید کر سکے، ان کی طاقت کو ختم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان کو خبر ہو گئی، وہ تو اپنا قافلہ دوسرے راستے سے لے کر نکل گیا، لیکن جب ادھر کافروں کو اطلاع ہوئی کہ مسلمان آ رہے ہیں، کافروں نے اپنا ایک لشکر تیار کیا جو 1000 سے زیادہ مسلح تھے کہ ہم مسلمانوں کو روکیں گے، ان سے لڑیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب کافر لڑنے کی نیت سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتا ہے مسلمانوں کی، کیونکہ اللہ کو بھی علم۔ اور یہ جو معرکہ ہوا رمضان المبارک کے اندر، جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا گزشتہ جمعہ میں کہ کافروں نے بدر کے میدان میں اچھی جگہ جو ہے اس پر قبضہ کیا، پانی کے کنویں پر قبضہ کیا، اور ابو جہل جو کمانڈر ان چیف تھا، اس کا نام تھا عمر بن ہشام، اس نے اعلان کیا، جیسے کمانڈر جو ہیں وہ بولا کرتے، مسلمان کمانڈر اور کافر کمانڈر میں بڑا فرق ہے۔ اس نے یہ کہا کہ غداً نارد البدر، کل جو ہے وہ معرکہ بدر ہوگا صبح کے وقت، وَنَشْرِبُ الْخُمُورِ، کہ شراب پیئیں گے، وَلَابِسُ الْحَرِيرِ، ریشم پہنیں گے، کیونکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مرد کے لیے ریشم حرام کر چکے، لہٰذا ہم ان کی مخالفت کریں۔ وَاتَّخَذُوا الْكَيْنَاتِ وَالْمَزَامِيرِ، جو ہم اپنے ساتھ ناچ گانے والے لائے ہیں، آلات موسیقی لائے ہیں، یہ آج رات جو ہے یہ محفل جو ہے وہ گرم رہے گی۔ اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اب بھی کافر ایسے ہی کرتے ہیں، کافروں کے نظام میں کوئی فرق نہیں آیا۔
جب وہ مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں تو شرابیں پیتے ہیں، رقص و موسیقی کی محفلیں گرم کرتے ہیں، یعنی شراب و کباب کی محفلیں ہوتی ہیں ان کی، اور تکبر میں وہ بدمست ہو جاتے ہیں۔ اور ابو جہل یہ کہتا ہے کہ وَنُقَاتِلُ مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ پھر ہم لڑائی کریں گے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے مقابلے پر۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ سے اس اپنے خیمے میں، جس کی حفاظت کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لی، اس میں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہم انجز لی ما وعدتنی، یا اللہ جو تم نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ یہ جو دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مانگتے رہے، اور پھر اللہ سے یہ بھی درخواست رکھی اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ اليوم لا تعبد، کہ اللہ اگر یہ مٹھی بھر جماعت آج شہید کر دی گئی تو پھر تیری عبادت نہیں ہوگی پوری دنیا میں، کہیں بھی قیامت تک نہیں ہوگی۔ اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا، کہ اللہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری عبادت جو ہے آج کے بعد نہ ہو تو پھر آپ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ مالک الملک ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کی اور اپنے بندوں کے اصحاب کی مدد کی، جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس دعا کی کے جواب میں قرآن نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ ہم نے بدر کے معرکے میں تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم کمزور سے، 313 تھے، اور مقابلے پر 1100 سے زیادہ مسلح کافر تھا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اس کے تم شکر گزار بنو۔ جہاد اصل میں ہے ہی تقوی کا نام۔ اصل عبادت جو ہے وہ جہاد میں ہی ہے، اصل تلاوت قرآن کی جہاد میں ہی ہے، اصل کھانا جو ہے وہ جہاد میں ہی ہے۔ یہ جو ہم بیٹھ کے اپنے گھروں میں، اپنی دعوتوں میں، اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں، یہ کھانے مقبول نہیں ہیں۔ مقبول کھانا وہی ہے جو جہاد کے میدان میں کھایا جاتا ہے۔ اس کا بھی تجربہ کر کے آپ دیکھ لیں۔ اس کا تجربہ ان لوگوں کو ہے جو شہادتیں پیش کر رہے ہیں، جن کے اوپر کافر یہودی عیسائی، کافر کا نام میں نے جان بوجھ کے لیا کہ انڈیا بھی اس کی حمایت میں ہے، دوسرے کافر ملک بھی اس کی حمایت میں ہیں، اور یہ سارے مل کر حملہ آور ہوئے ہیں، اور یہ انسانیت کی
نسل کشی ہے کہ اتنا بڑا ظلم کہ بچوں کو شہید کیا گیا ہے، کیا جا رہا، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بوڑھوں کو شہید کیا جا رہا ہے، گھر کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں، ہاسپٹلز مسمار کیے جا رہے ہیں، مساجد مسمار کیے جا رہے ہیں، راستے مسدود کر دیے گئے ہیں، کھانا پینا ہر چیز جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر جان بچانی ہے تو یہ راستہ تمہارے لیے پڑا ہے، تم یہاں سے جان بچا کے نکل جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں شہادت منظور ہے یا ہمیں فتح منظور ہے، ہم یہاں سے نکل کر نہیں جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان جو ہے وہ کئی کافروں پر بھاری ہوتا ہے، اس کا ذکر سورہ انفال کے آخری حصے میں قرآن نے کیا۔ آپ قرآن مجید بھی پڑھا کریں۔ اس خیمے کے باہر جو حضرت ابوبکر صدیق حفاظت کر رہے تھے، وہ اس خیمے کے گرد تلوار لے کے گھوم رہے تھے، ساری رات چکر لگا رہے تھے۔ تو علامہ اقبال نے حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں یہی کہا نا کہ پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ وہ چیز ہے جو صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق کو یہ مقام ملا۔ اور جب آپ صبح کی اذان ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق خیمے میں داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونگ آئی تو آپ نے جب اپنی آنکھ مبارک کھولی تو فرمایا ابوبکر آپ کو مبارک ہو۔ کیا فرمایا؟ ابوبکر آپ کو مبارک ہو، اللہ نے ہماری مدد کا وعدہ کر لیا ہے، اور اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتے اتر چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ 1000 فرشتے، 3000 فرشتے، 5000 فرشتے، ضرورت کے مطابق اللہ نے اتارے۔ کس لیے اتارے؟ کہ اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ وہ بصورت انسان پہنچا ہوا تھا، ان کو بیک اپ کے لیے کہ شاباش شاباش پہ جاؤ، جب اس نے دیکھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں تو وہاں سے وہ بھاگا، اور اس نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ شیطان کو نظر آئے اور وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ موقع پر دھوکہ دیتا ہے۔ آج بھی کچھ کافر یہودی اور عیسائی یہ دبی دبی زبان میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام ہماری مدد چھوڑ چکے ہیں؟
کہ ہمارے بہترین ٹینک جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں، ہمارے بہترین ڈرون جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں، اور ہمارے ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں۔ بظاہر ان کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس جو ہمارے پاس ہے، اتنی شہادتوں کے باوجود ان کے اندر کوئی کمزوری نہیں آ رہی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں اس یہودی مملکت کی تباہی چاہیے، اس کا خاتمہ چاہیے۔ یہ ناجائز بچہ ہے امریکہ برطانیہ کا اور کافروں کا، اس کو ہم نے اکھاڑ پھینکنا ہے اور فلسطین کی مقدس سرزمین کو پاک اور صاف کرنا ہے انشاءاللہ۔ بزدلی کو چھوڑ کر بہادری کے سفر کی طرف آئیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صفیں تیار کی تو آپ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، فرمایا کہ دشمن جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ برباد ہو جائیں گے۔ اللہم اہلک الظالمین بالظالمین واخرجنا منہم آمنین سالمین۔ پہلی مدد یہی آئی کہ بارش ہوئی کافروں پر تیز رفتار اور مسلمانوں پر فوار کی صورت میں آہستہ آہستہ، کہ جس کی وجہ سے ریت کا میدان جو ہے وہ بیٹھ گیا، پکا ہو گیا، اور مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی بھی مل گیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کمانڈر ان چیف جو کافروں کا تھا، اس کو قتل کرنے والے دو مسلمان بچے معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، 7 سال اور 9 سال کی عمر، بر صغیر کے اندر مسلمانوں کو آزادی دلانے کے لیے جو کمانڈر ان چیف آئے تھے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ، ان کی عمر بھی 18 سے 19 سال تھی۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے بچے ابھی چھوٹے، ان کی تربیت ہمیں کرنی چاہیے، یہ تربیت یافتہ ہونے چاہیے، کافروں کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کیونکہ وہ چھوٹے بچے تھے، ان کا قد اتنا زیادہ نہیں تھا، سب سے پہلے انہوں نے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی اپنی تلواروں سے، پھر ابو جہل کی ٹانگیں کاٹی، اللہ اکبر، وہ نیچے گرا۔ معوذ یہ بیان کرتے ہیں کہ اکرمہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے میرے کندھے پر تلوار ماری اور میرا بازو جو ہے وہ کٹ گیا، لیکن وہ لٹکا ہوا تھا، لیکن میں اسی کے ساتھ سارا دن جو ہے وہ جہاد کرتا رہا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، تلواریں دکھائیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلاہما قتلہ، آپ دونوں نے اس کو قتل کیا ہے، اور وہ میری امت کا فرعون تھا۔ آج آپ کی امت کا فرعون جو ہے وہ نتنیاہو ہے، جس کو سپورٹ دینے کے لیے یہودیوں کی IMF موجود ہے، جس کو سپورٹ دینے کے لیے امریکہ کی حکومت
اور اس کے بحری بیڑے موجود ہیں، جس کو سپورٹ دینے کے لیے انڈیا کا وہ ہندو جو آج برطانیہ کا وزیر اعظم ہے وہ موجود ہے، وہ وہاں پہنچا ہے ان کو سپورٹ دینے کے لیے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے دشمن جو ہیں وہاں پہنچے ہیں، لیکن ڈر ان کو یہ لگ رہا ہے کہ مسلمانوں کی جہادی تنظیمیں بھی غزہ میں پہنچ چکی ہیں۔ یہ ڈر ان کو کھائے جا رہا، ان کو نظر نہیں آتے، وہ فرشتے کافروں کو نظر نہیں آتے تھے، لیکن کافر جو ہیں وہ قتل ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کے چچا عباس کو میں نے قید کیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے اس نے قید نہیں کیا، مجھے تو ایک خوبصورت چمکیلے چہرے والے نے قید کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کان میں فرمایا کہ اللہ نے تمہاری مدد ایک فرشتے سے کی ہے، اس نے پکڑ کر تمہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ العزیز اس اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا سر سنگین پر لٹکایا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر ہمارے اندر ہمت ہے، یہ ہمارے 57 حکومتیں ہیں، کتنی ہیں؟ 57 حکومتیں ہیں۔ اگر یہ اکٹھے ہو کر صرف ایک زوردار آوازہ دے دیں تو یہ اسرائیلی ریاست جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، اس کا نام و نشان تک نہیں ہو۔ فلسطین کو آزاد کروانا ہے، کشمیر کو آزاد کروانا ہے۔ یمن کی جہادی تنظیم نے میزائل مار دیے، اپنے میزائل انہوں نے چلا دیے، اگرچہ درمیان میں وہ انٹرسیپٹ ہو گئے ہیں، وہاں تک پہنچنے نہیں دیے گئے، لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب بھی وہاں پہنچیں ہم اپنی قوم کی آواز اپنی حکومت تک اور اپنی فوج تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے، کشمیر کو آزاد کرانا ہے، فلسطین کو آزاد کرانا ہے، تو پھر آپ کو جنگ بدر کی طرح لڑنا پڑے۔ یہ میرا میسج ہے قرآن کی طرف سے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، آپ نے اس کو لکڑی دے دی، فرمایا یہ لے جاؤ، جا کے اس سے جنگ کرو۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب حضور کے خیمے سے باہر نکلا، وہ لکڑی تلوار بن گئی اور چمکدار تلوار بن گئی، اور میں نے اس تلوار سے جہاد کیا، اور وہ تلوار ان کے پاس رہی، اور اسی سے وہ جہاد کرتے رہے۔ حضرت معوذ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی میرا بازو جو ہے وہ مجھے بار بار تکلیف دے رہا تھا، آڑے آ رہا تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو پاؤں کے نیچے دے کر اس کو توڑ دیا کہ جہاد کے اندر یہ کیوں آڑے آ رہا، اور وہ اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ بدر کے مارکے میں ابو جہل کا قاتل، ابو جہل کو جہنم واصل کرنے والا وہ شہید ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کا جنگی ساز و سامان ابو جہل کا معوذ کے گھر دیا رضی اللہ عنہ. فرمایا کہ یہ اس کا حق ہے. اگرچہ قتل کرنے والا معاذ بھی تھا لیکن حضور نے اس کو دیا. کیوں؟ کہ وہ شہید ہو. اور تلوار جو ہے ابو جہل کی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہی کیونکہ کمانڈر ان چیف آپ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ جان لیں کہ وہی تلوار جس کا نام ذوالفقار رکھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے مارکے میں یہودیوں کے خلاف جو جنگ ہو رہی تھی اس میں حضرت علی کو دی. فرمایا جاؤ میری تلوار لے کے جاؤ اور مرہب کا خاتمہ کرو جو بہت بڑا یہودی اور مسلمانوں کا دشمن ہے. آپ کے سامنے پوری تاریخ پڑی ہے کہ یہودی کیسے مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے، یہودی کیسے کافروں کی مدد کرتے تھے، جنگ احزاب کیسے ہوئی تھی، کیوں کر ہوئی تھی. یہ ساری تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. تو جب مارکا گرم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شاہت الوجوہ، کافروں کے چہرے جو ہیں چہرے بگڑ جائیں گے. اور فرمایا کہ شدو، چڑھ دوڑو ان پر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھری کنکریوں کی اور وہاں یوں پھینکی اور قرآن نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اللہ نے کافروں کو اندھا کیا. اور آج بھی کافر اندھے ہو رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارے یہ ٹینک اتنے عظیم ٹینک ہیں جو تباہ نہیں ہو سکتے. یہ تباہ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ جب اللہ نے فتح عظیم عطا فرمائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ. جب آپ صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں، گئے ہیں کبھی صفا مروہ کی طرف، اس پر یہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ دیکھیں تو اس پر یہ لکھا ہوا ہے اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. هذا ما عندي والله اعلم بالصواب.